بهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. تو یہاں یہ بات شروع ہوئی ہے قیامت کے حوالے سے، اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ اب تک غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے تھے. تو یہ ان کا کفار کا معاملہ کہ جب بھی ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل بے پرواہ ہوتے ہیں، اور چپکے چپکے ظالم لوگ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور کیا تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو کو قبول کر لینا چاہتے ہو. تو یہ جو ان کا مستقل ایک اعتراض تھا کہ یہ تو تم جیسا انسان ہے، اس کے سر پہ کوئی سینگ ہے کہ جو اس کو نبوت مل گئی ہمیں نہیں ملی، تو لہذا پھر یہ سب کچھ جادو ہے، سب کچھ یہ ایسی باتیں ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، تو لہذا تمہیں اس کو مت قبول کرو. تو فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی باتوں کو جانتا ہے، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. تو لہذا اس کو پتہ تھا کون کس قابل ہے. یہ جو نبی جس کو بنایا گیا وہ اس قابل ہے، تو لہذا اس کو نبوت دی تو ہر ایک کو تو نہیں دی جا سکتی. بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ قرآن تو پراگندہ خوابوں کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے. بس وہ ہمارے لیے ایک نشانی لے کر آئے جس طرح گزشتہ انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے. تو لہذا ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں قصے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کر لایا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. تو بھائی ایک بات کرو نا، تو معلوم ہو کہ تمہارے پاس کوئی عقل ہے، تم اس کو بات کہہ رہے ہو عقل سمجھ کے. جب تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو الٹی سیدھی ہانک رہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں رہے کہ قرآن ہے کیا یہ. تو اسی لیے فرمایا کہ پس وہ ہمارے لیے ایک نشانی لے کر آئے جس طرح گزشتہ انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے. تو ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے لیے کوئی اور نشانیاں لاؤ، اور کوئی چیز لاؤ. جیسے کہ وہ مانگتے تھے کہ ہمارے لیے کہیں آسمان سے کوئی چیز لے کر آؤ، یا باغات لاؤ، پانی کے چشمے لاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو فرمایا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں. ان سے پہلے کسی ایسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جس کو ہم نے بالآخر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ بھی اسی طرح وہی باتیں ہیں، وہی ان کے اعتراضات ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان سے معلوم کر لو. تو یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان ہی آتے ہیں. یہاں پہ جو آدمی کا لفظ آیا اس سے مراد وہ انسان ہے، کہ انسانوں کو بھیجا ہے، کہ کبھی کوئی فرشتوں کو نہیں بھیجا، کبھی جو ان سے مخالف جنس والا ہو اس کو نہیں بھیجا. جس جنس کے لوگ ہیں انہی میں بھیجا ہے. تو لہذا پھر تمہیں قبول کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ ان کے لیے جو نشانی بتائی آیت نمبر 8 میں، اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی. تو لہذا وہ تو اپنی جگہ ایک انسان کے طور پر آئے تھے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی فرشتے کی ہوتی تو انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہی فرمایا کہ وہ انسان ہے. پھر ہم نے ان کے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، بس ہم نے انہیں اور جن دوسروں کو چاہا عذاب سے بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تمام انبیاء کرام کے لیے کہ جو ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا اجازت مل کے. جو ایمان نہیں لایا وہ پکڑا گیا، مارا گیا. تو لوگوں ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. پس جب انہیں ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو ان بستیوں سے بھاگنے لگے. ان سے کہا گیا کہ بھاگو مت، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اور اپنے ناز و نعم اور اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ، یہاں تک کہ وہاں سے تمام اہم امور میں مشورے کیے جائیں. تو یہ
عذاب سے بھاگنے کی فکر میں ہے، تو فرمایا کہ نہیں، بھاگ نہیں سکتے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، آؤ اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ۔ تو وہاں پہ کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم لوگ ظلم کرتے تھے۔ اب یاد آیا ان کو، جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عذاب آ رہا ہے، تو اب سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تو مارے گئے۔ بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا۔ تو یہ ہوا ان کا کہ جب اصل وقت ہوتا ہے توبہ کا، تو توبہ کی شرط میں بھی یہی ہے کہ اس وقت میں کی جائے جس میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب ایک شخص جو مر رہا ہے، مرتے دم پتہ ہے فرشتے آ گئے، دیکھ رہا ہے وہ فرشتے، اس کو نظر آ جاتے ہیں، اب کہتے ہیں او ہو توبہ کری، توبہ کرو، توبہ کی توبہ کی توبہ، اب کلمے پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ آپ سے؟ تو فرعون والی بات ہوگی نا، فرعون نے بھی جب ڈوبنے لگا، آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل، آج میں ایمان لایا جو بنی اسرائیل ایمان لاتی، تو اب کیا فائدہ اس کا، بیکار ہے۔ تو یہی چیز ہے، فرما دیا کہ جب اصل چیز جب وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، لیکن اس وقت نہیں قبول ہوگی، اس سے پہلے کر لیتا۔ بیماری میں جیسی بیماری یا سخت بیماری ہے تو توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن کوئی یاد نہیں آیا، عین موقع پہ جب بالکل آخری جان کنی کا عالم ہے، اب میں کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کی یہ، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم لوگ ظلم کر رہے تھے، تو ان کو یاد آ گیا، لیکن فائدہ نہیں اس کا، بیکار ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے پھر عذاب اتار دیا اور ان کو پھر بالکل ہی بجھی ہوئی آگ کی مانند، جیسے آگ، جلی ہوئی آگ اور جلے ہوئے ٹکڑے اور راکھ پڑی ہوتی ہے، اس طرح ہم نے انہیں کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں وہ کھیل تماشا اور سرکس لگایا گیا ہو، کہ سرکس میں مختلف یا ڈرامے میں مختلف کردار آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر ہم دل بہلاوے کے لیے بیوی یا اولاد بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے، اگر ہماری ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، بنا لیتے بیوی بھی اور اولاد بھی، اگر یہ ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، بس اس کی سرکوبی کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہو وہ تمہاری تباہی لا کر رہے گی۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ حق کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، فوراً بھاگے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق اتنا کمزور کر دیا ہے ہم نے، ہم خود بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ باطل جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ چڑھ جاتا ہے اور حق دب جاتا ہے، جبکہ اصل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل، کہ حق کو ہم باطل پر دے مارتے ہیں تو باطل وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو وہ طاقت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں، شیطانی باتیں ہیں، ان کو ہم ختم کر سکیں۔ تو جو کچھ تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہو وہ تمہاری تباہی لا کر رہے گی، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے جو ان کا، اس میں وہ پوری طرح کام کرتے، کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی یہ نہیں کہا اللہ سے کہ نہیں یہ ڈیوٹی بڑی لمبی ہے، میں نہیں کر سکتا، اے اللہ مجھے کسی اور کو بھیج دے، میں نہیں جا سکتا، نہیں، وہ کرے گا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو وہ تھکتے نہیں ہیں، سستی نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی دن اور رات۔ تو کیا انہوں نے مٹی کے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے، بس عرش والا اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے جنہیں وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو دو الہ ہو نہیں سکتے۔ کئی جگہ کہیں پہ بھی دیکھ لیجئے، انسانی جو فطرت یہی ہے کہ کہیں پہ بھی دو باس نہیں ہو سکتے، دو ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا، باقی سب اس کے ہیلپر ہوں گے، اسسٹ کریں گے، اس کی مدد تعاون کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو کہ ایک کمرے میں ایک بیٹھا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ تو اگر یہ ہو تو پوری کائنات کا سارا نظام تلپٹ ہو جائے، سب تباہ ہو جائے۔ ایک کہے گا یہ آج بارش ہوگی، تو کہنے نہیں آج بارش نہیں ہوگی،
ایک کہے گا جی آج دھوپ نکلے گی، کہے نہیں آج دھوپ نہیں نکلے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہو جائے گی. اسی لیے الہ ایک ہی ہوگا، دو ہوں گے تو اسی لیے فرمایا کہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان تمام نقائص سے پاک ہے. اس کے کاموں کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اس کو کیوں مارا، میرے بچے کو کیوں مارا تو نہیں کہہ سکتے. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا اس بچے کو کہ وہ ہمارے پاس رہے، تو ٹھیک ہے اس نے لے لی اس کی جان، تو باہر صبر کرنا ہوگا. لیکن ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے کاموں کے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا. یہ ہم مخلوق ہیں تو لہذا ہم پابند ہیں، وہ خالق ہے اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا. تو کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ ذرا تم اپنی دلیل تو پیش کرو. یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن، اور ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے تھے، اور سب میں صرف ایک معبود کی بات ہے. کسی میں دو نہیں آئے، کسی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، سب میں ایک معبود اس کی بات کی گئی. بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے اس سے منہ موڑ رکھا ہے. اور پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو. سب کو عبادت سے پابند کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے، بلکہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں. وہ اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ سب وہ فرشتوں کی بات فرما دی دوبارہ. پھر وہ اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. کوئی چوں چرا نہیں ہے، جو کہا وہ بالکل اسی طرح عمل کرتے ہیں، کسی قسم کی غلطی نہیں کرتے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں فلاں کی جان قبض کرنی ہے، وہ فلاں کے بجائے کسی اور کی جان قبض کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو جس کی موت آئے گی اسی کی روح قبض ہوگی، اسی لیے کہ اسی کے بارے میں حکم ملا ہے. تو فرمائیں کہ وہ ان کے آئندہ اور گزشتہ تمام حالات کو جانتا ہے، اور وہ فرشتے صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا. اللہ کی سفارش ہوگی اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. تو لہذا وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے، کسی کی سفارش نہیں کریں گے یہ فرشتے کر دیں گے ہمارے لیے. نہیں، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم اس کی سفارش کرو تو کریں گے، لیکن خود کچھ سے نہیں کر سکتے. اور ان میں سے جو کوئی بھی کہے گا کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے. ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ جو بھی، حتیٰ کہ فرشتہ بھی یہ کہے کہ نہیں میری مانو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا بھی بہت سخت سزا ہوگی اگر وہ یہ بات کہے گا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. تو آیت نمبر 30 میں فرمائیں کیا اہل کفر نے سوچا نہیں کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ایک ہی چیز تھی، سب ملے ہوئے تھے. اب وہ جو کیا کہتے ہیں وہ بگ بنگ، یا اس کا وہ فلسفہ پیش کرتے ہیں. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ایک بند اور مسدود مادہ پایا جاتا تھا. آسمان سے نہ بارش ہوتی تھی، نہ زمین سے کوئی پودا اگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مادے سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر انہیں ہوا کے ذریعے سے الگ کر دیا. آسمان کو اوپر اٹھا دیا، زمین کو نیچے بٹھا دیا، اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پودے اگائے، زمین سرسبز ہو گئی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح ہم نے پیدا کیا، پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو کہہ دی، اور ہر ذی روح کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. پانی ایک اہم چیز ہے، اہم عنصر ہے، وہ ہمیں بتا دیا کہ اسی لیے کہ اگر ہم پانی نہ پئیں تو ہمارا جسم خشک ہو جائے گا. اب جیسے یہی ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری لگ جائے اور سارا جسم سے پانی نکل جائے تو کیا ہوگا؟ بری حالت ہو جائے گی. تو پانی ہی کے ذریعے سے جب موسم خشک ہو جاتا ہے، بارش کی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، تو اسی لیے پھر وہ پانی آتا ہے، پھر دیکھیے ساری بیماریاں ختم اور اس کی جگہ رطوبت آ گئی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو سسٹم رکھا ہے ایسا زبردست سسٹم ہے کہ ہماری پوری اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا پانی لازمی پینا چاہیے،
6 گلاس 10 گلاس 12 گلاس کتنے گلاس کہتے ہیں کہ وہ آپ پئیں گے تو آپ صحیح رہیں گے، ورنہ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی کسی نے کہا نا کہ ڈاکٹر نے کہ 3 آیتیں ہیں، اگر 3 آیتوں پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، بیماریوں سے بچ جائے گی۔ اس میں ایک یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کا معاملہ۔ ایک وہ ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں، حد سے زیادہ بڑھنا نہیں۔ تو تیسری ایک اور آیت کی طرف اشارہ ہے انہوں نے، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تو بہرحال اس طرح یہ ہے کہ 3 آیتیں ہیں قرآن کریم میں کہ اس کے ذریعے اس پہ ہم اگر عمل کریں صحیح معنی میں تو ہم کتنی ہی تکلیفوں سے بچ جائیں، مشکلات سے بچ جائیں۔ تو فرمائیں کہ اور کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ کہ دیکھتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں ہیں یہ، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلتی نہ رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس میں موجود نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اسی نے رات اور دن، آفتاب اور ماہتاب کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الوہی کے 6 آفاقی دلائل پیش کر دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ زندہ جاوید ہو، ہمیشہ ہمیشہ رہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ اگر مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ مر جائیں گے پھر دیکھیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ تو مر جائیں گے، تم نہیں مرو گے، تم زندہ رہو گے ہمیشہ؟ یہ تو ہوا ہی نہیں کسی سے، پوری انسانیت میں اللہ نے کسی کو ایسا نہیں دیا کہ وہ ہمیشہ رہے۔ جیسے ابھی خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اسی آیت کی روح سے ان کے لیے بھی ایک لمٹ ہوگی، اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو لہذا یہ ہے، تو ہمیشگی کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے، جنوں میں سے کوئی نہیں ہے، وہ سب کے سب ایک وقت مقررہ پر مر جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ تو فرمائیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برے اور بھلے حالات میں بطور آزمائش ڈالتے ہیں، اور تم تمام کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آ جانا ہے۔ تو یہی بتا دیا کہ اب کوئی زندہ جاوید نہیں رہے گا، بلکہ ہر شخص کو موت آئے گی، آپ کو بھی موت آ سکتی ہے، اور یہ جو ہیں بدرجہ اولا یہ بھی مارے جائیں گے۔ تو لہذا کوئی بچے گا نہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آیت نمبر 36 میں فرمایا جب اہل کفر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا صرف مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ خود کفار اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اس کے ذکر کے منکر ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو فرمائیں کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم لوگ مجھ سے ان کا جلد مطالبہ نہ کرو۔ تو یہ تو فوراً جلد بازی ہے کہ دکھاؤ، لاؤ، کہاں ہے عذاب، عذاب، یہ کیا کر رہے ہو بتاؤ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ جب میں چاہوں گا، میری مرضی ہوگی تو دکھاؤں گا تمہیں، تو یہ تم کیا جلدی جلدی کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کاش اہل کفر یہ جان لیتے کہ اس وقت وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ ہے اصل معاملہ کہ وہاں پتہ چلے گا ان کو۔ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، اور پھر جب عذاب آ جائے گا، عذاب میں پھنس جائے گا، پھر پتہ چلے گا، پھر کہیں بھاگ نہیں سکتے، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی، انہیں حیرت میں ڈال دے گی، پس اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آیت نمبر 41 میں فرمایا اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، طرح طرح کی پھپتیاں کستے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا ہم نے کہ وہ جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ مذاق اڑا رہے تھے، یہ دیکھو پانی تو ہے نہیں کہیں اور یہ کشتیاں بنا رہا ہے، مذاق اڑا رہے، دیکھو اس بیوقوف کو۔ تو فرمایا کہ اچھا آج تم مذاق اڑا رہے ہو نا ہمارا، کل ہم دیکھیں، جب بارش آئے گی، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، پھر دیکھنا۔ تو اے میرے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے پوچھیے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اس کے سوا کون کرتا ہے؟ حفاظت ساری کون کرتا ہے بتاؤ؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لیں؟ کوئی ہے ان کا؟ ذرا بتائیں ہمیں۔ وہ نہ تو اپنی مدد آپ کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی نصرت و حمایت حاصل ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کیا، پیسہ دیا، دولت دی، یہاں تک کہ انہوں نے اسی حال میں ایک لمبی عمر گزار لی، تو بھول گئے، پھر اپنی حقیقت ہی بھول گئے کہ یہ کیا کرنا تھا ہم نے۔ تو کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کی سرزمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب ہوں گے؟ آیت نمبر 44 میں۔ تو یہ ہے ان کی بات کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کی حدیں سکڑتی جا رہی ہیں، تو یہ ہے کہ سب چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، اے میرے رسول آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو نہیں سن پاتے، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جاتا تو کہنے لگتے ہیں ہائے ہماری بدنصیبی، ہم بے شک اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے۔ تو ذرا سا عذاب کا جھونکا، صرف عذاب نہیں آیا، عذاب کا جھونکا بھی آ جائے تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، بس کسی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمارا حساب کافی ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوگا، اقوال کا بھی، اعمال کا بھی، اجسام کا بھی، سب کا وزن ہوگا، جس کا چاہے اللہ تعالیٰ۔ تو قول ہے لا الہ الا اللہ، اس نے کہا ہے، اس کا بھی وزن ہے، اس نے جو عمل کیا ہے نیک عمل، اس کا بھی وزن ہے، اور اس شخص کا بھی وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے وزن کر لیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم جو حساب لیں گے وہی کافی ہے، کوئی اور ضرورت نہیں ہوگی، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو کہ نہیں تمہاری ترازو خراب ہو گئی ہے، ہم نیا لے کے آتے ہیں، اس میں گڑبڑ ہے، یہ ٹھیک نہیں تول رہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی، اور وہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے اسے بغیر دیکھے ڈرتے تھے اور جو قیامت کے تصور سے کانپتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، اور یہ بابرکت ذکر، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ بھی ہم نے نازل کیا، تو کیا تم لوگ اس کے منکر ہو گئے؟ نہیں مانتے اس کو۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یہاں پر، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، آیت نمبر 50 سے لے کر 93 تک یہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ تو ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا، بتایا تو نہیں، پر یہ کہا تو یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، بس اندھے۔ تو یہ ایک عجیب ان کا ایک تصور ہے کہ جو باپ دادا کریں بس وہی کریں گے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو یہی ہوتا ہے، بس ہم تو یہی کریں گے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باپ دادا کو نہیں پتہ تھا تم تو سمجھ جاؤ، دیکھ لو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کہا، نہیں جی خاندان کا معاملہ ہے، باپ دادا نے یہ کیا تھا۔ تو یہ تو ایک گھسی پٹی ان کی وہ دلیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی ہمارے پاس دین حق لے کر آئے ہو، یا یوں ہی ٹھٹا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور حضرت ابراہیم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب، آسمان اور زمین کا رب جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کارروائی کروں گا، پھر بتاؤں گا تمہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے کہ اب میں دکھاؤں گا ان کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ حکمت دیکھی ان کی، بس انہوں نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ سب لوگ چلے گئے اپنے کسی تہوار پر، کوئی خاص دن ہوگا ان کا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔
وہ گئے کلاڑی لی اور ایک مار مار کے سارے توڑ دیے سوائے بڑے بت کے, اور کلاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی. یہ اس سے پوچھو, دیکھیے حکمت دیکھیے. تو تاکہ وہ لوگ اس بت کے پاس واپس جائیں, پوچھیں اس سے, ہاں بھائی یہ کیا ہوا, تو کھڑا رہا ایسی دیکھتا رہا, یہ سارے مر گئے, توڑ دیے سارے مر گئے. ابراہیم نے آ کے ایک ایسی مصیبت ڈالی, سب کو صاف کر دیا, اور تو کیا کر رہا تھا. تو اب وہ آئے واپس, تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھا یہ اپنے مندر میں یہ کیا ہو گیا, ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کر دیا, بڑا ظالم آدمی ہے, ایک نہیں چھوڑا اس نے, سارے توڑ دیے سوائے اس بڑے کے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا, وہی ہوگا, اسی نے یہ حرکت کی ہوگی. تو سب نے کہا چلاؤ پھر اس کو سامنے لاؤ, دیکھیں بات کریں اس سے, یہ کون ہے. تو لوگوں نے پوچھا ابراہیم کیا تم نے یہ حشر کیا ہمارے معبودوں کا, تم نے, ہمارے معبود ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, ہمارے معبود مار دیا تم نے, توڑ دیا سب. معبود کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ان کو کہ یہ عبادت کے لائق ہیں, اور اتنے بھی نہیں کہ دفاع کر سکیں اپنا, اور وہ توڑے جا رہے ہیں اور وہ مار کھا رہے ہیں. یہ کیسے معبود ہیں. تو اس نے کہا کہ بلکہ اس بڑے بت سے پوچھو نا, یہ کھڑا, یہ بڑا بت جو ہے اس سے پوچھو, اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ذرا تمہیں بتائیں گے, ان سے پوچھو ذرا. دیکھیے کیسا ٹکا کے جواب دیا. اب انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہو. ابراہیم نے تو کچھ نہیں کیا, تم نے کیا ہے ظلم, تو کہ تم یہ پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہے ہو کھڑے ہو کر, کیا ہے اس کے پاس. تو ان کو مجبور کر دیا سوچنے پر. یہ دیکھیے حکمت. پھر فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے, لیکن کہہ نہیں سکتے تھے, کہتے تھے تو ماننا پڑتا ابراہیم کو. تو کیا کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو بت بولتے نہیں ہیں, اقرار کر لیا, اعتراف کر لیا, یہ تو نہیں بولتا. تو انہوں نے کہا اچھا تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, تم ان کی عبادت کر رہے ہو. کتنا دیکھیے زبردست حملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. عقل نہیں ہے تم میں, سوچتے نہیں ہو, غور فکر نہیں کرتے ہو کہ یہ پتھر کے بت کھڑے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ کوئی نفع, نہ نقصان, نہ دفاع, کچھ نہیں کر سکتے, اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو. یہ کیا ہے. تو اب کیا تھا ان کے پاس, جواب تو ہے نہیں, اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے. تو کیا کرو, مارو بس, یہی ہے طاقتور کا معاملہ, کہ کمزور کو دبا دو پھر. تو یہی انہوں نے کہا. لوگوں نے کہا تم لوگ اسے جلا دو, جلاؤ آگ اور ڈال دو آگ میں, اگر تم ان معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو, یہ اپنے معبودوں کو بچاؤ, دفاع کرو, تم کرو گے, یہ تو کچھ نہیں کریں گے, تم کرو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابراہیم کو آگ لگا دو, ابراہیم کو جلا دو. تو انہوں نے پھر وہ آگ جلائی, زبردست آگ جلائی, اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی منجنیق کے ذریعے سے دور سے پھینکا ان کے پاس. خود تو نہیں پھینک سکتے تھے, خود ہی جل جاتے, پھر کیسے پھینکے, دھکا بھی نہیں دے سکتے تھے. تو ایک منجنیق کے گولے کے طور پر رکھا اور اس سے پھینکا کہ آگ میں جا کے سیدھے بیچ میں گر جائے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی کے علاوہ تمام چوپایوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح آگ بجھا دیں. حتیٰ چڑیا بھی اپنے منہ میں پانی لے کر آ رہی ہے کسی طرح وہ ایک قطرے سے آگ بجھا, یعنی کہ وہ آگ کیا تھی. تو فرمایا کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا چھپکلی کو, اور کہا کہ اس میں زہریلی ہے اور اس میں برس کی بیماری ہے. تو بہرحال آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے بس. تو اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. تو دیکھیے ہم نے کہا ہے آگ, تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا, بس اللہ کا حکم کافی تھا آگ کے لیے. اسی لیے کہ آگ کو جلانے کی جو صلاحیت ہے وہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. تو اللہ ہی نے اس کو کہا کہ مت, اس کو نہیں جلانا, تم نے ابراہیم کو نہیں جلانا, ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ وہ بیچارہ ٹھنڈ سے ہی مر جائے. اسی لیے سلامتی بھی ہو, سلامتی کے ساتھ. تو یہی ہوا کہ وہی آگ گلے گلزار بن گئی.
تو انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنا چاہی تو ہم نے انہیں بڑا گھاٹا پانے والے بنا دیا کہ یہاں پہ بھی وہ مارے گئے، کچھ نہیں ہوا ابراہیم کو، وہ ہنستے کھیلتے واپس آ گئے۔ اگر اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسحاق عطا کیا، ابراہیم کو بیٹا اسحاق، اور اس کے بعد پھر یعقوب دیا، اور سب کو ہم نے نیک بنا دیا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کرام، یہ سب ان کے تذکرہ ہے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبری اور علم دیا، اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، غلیظ کام کرتے تھے، وہ لوگ بڑے ہی برے اور گناہ گار تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا، وہ بے شک نیک آدمی تھے، خود بہت ہی نیک آدمی۔ تو ان کا بھی تذکرہ مختصر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی جب اس سے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، بس انہیں اور ان کے گھر والوں کو زبردست مصیبت سے نجات دے دی۔ اور اگلی آیت نمبر 77 میں فرمایا ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اور وہ لوگ بڑے ہی برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، طوفان آیا، سب ڈوب گئے۔ اور داؤد و سلیمان جب کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، بس ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبری اور علم دیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع بنا دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع بنا دیا تھا، اور یہ ہم نے کیا تھا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ ایک جو مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے انگور کے باغ میں گھس گئیں اور پوری کھیتی کو تہس نہس کر دی، ساری اس کی کھیتی تباہ کر دی۔ مقدمہ جب آیا داؤد علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اور اس لیے خسارہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھا، جتنی بکریوں کی قیمت تھی اتنا وہ کھیت کی تباہی تھی، تو لہذا یہ بکریاں ان کو دے دیں۔ جب دونوں وہاں سے باہر آئے تو دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، یا ان سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن دونوں کے لیے اس سے زیادہ مفید فیصلہ یہ ہوگا کہ بکریوں کا مالک کھیتی کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ پہلے کی طرح ہو جائیں، اور کھیت والا اس دوران بکریوں کو استعمال کرے، ان کا دودھ پیے، ان کے اون سے مستفید ہو یہاں تک کہ اس کا کھیت صحیح ہو جائے۔ یہ زبردست دیکھیے فائدہ، جیسے کہ وہ آیا تھا کہ 2 عورتیں آئیں، دونوں کے بچے تھے، تو ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں لڑنے کی کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ کہتی میرا بچہ ہے۔ عدالت میں گئے داؤد علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے ایک کے بارے میں فیصلہ کیا، حضرت سلیمان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں اس کو آدھا آدھا کر دو، چھری سے آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو۔ کتنا زبردست فیصلہ، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ ایک دم چھوٹی چیخ پڑی، نہیں نہیں نہیں، اس کو مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا، اس کو دے دے اس کو دے دے، لیکن اس کو قتل نہ کرے۔ بچے کو سمجھ گئی یہ اس کا بیٹا ہے، کہ فوراً یہ بولی، ممتا تھی نا، وہ بول اٹھی کہ نہیں اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، دے دے، چل اسی کو دے دے، بچہ تو زندہ تو رہے گا نا میرے پاس، دیکھ تو لوں گی، لیکن اس کو قتل۔ دیکھا یہ کتنی زبردست حکمت تھی، وہ فوراً چیخ پڑی، سمجھ گئے کہ بیٹا اس کا ہے، اس کو دے دیا کہ چل تیرا بیٹا ہے، اس کا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو وہ یہ تفہیم دی تھی، سلیمان کو یہ عقل اور یہ فہم دیا تھا کہ وہ فوراً انہوں نے بہترین فیصلہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ وہ سارے پہاڑ اور چڑیاں سب مسخر کر دیے گئے تھے، اور وہ جب اپنی آواز میں، سریلی آواز میں تسبیح کرتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، سب مل کر ان کے ساتھ پھر مل جاتے تھے، اور آواز پوری دنیا میں گونجتی تھی ان کی آواز۔ تو یہ ہے پھر لوہے کا معاملہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ اور یہ فرمایا آیت نمبر 80 میں، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرع بنانا سکھایا تاکہ زرع تمہیں لڑائی کے نقصانات سے بچائے، تو کیا تم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع فرمان بنا دیا تھا،
اور وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے، سب ہمارے پاس علم موجود ہے۔ اور پھر جنوں کو بھی اور بعض شیاطان کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا، جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگایا کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، ہم ان کی نگرانی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ان کے لیے نعمتیں تھیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی، اور ہم نے ان کو بال بچے انہیں دے دیے، اپنی جانب سے رحم کرتے انہیں جیسے اور دے دیے، تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو انتہائی صابر شاکر بندے تھے، اور جو کہ 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال بیماری میں، سب چھوڑ کے چلے گئے، بچے وغیرہ، صرف بیوی رہ گئی، بیوی ساتھ تھی بس، اور کوئی نہیں، پیسہ بھی ختم ہو گیا، بچے بھی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، تو ان کو پھر مال بھی مل گیا، اولاد بھی آ گئی، صحت مند بھی ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ دعا اس سے مانگنی ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانب سے رحم کرتے انہیں جیسے اور دیے، تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہے۔ اور اسماعیل، ادریس، ذوالکفل سبھی صبر کرنے والے تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا، وہ سب نیک لوگ تھے۔ وذنون یعنی یونس ابن متى علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، بس انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام ایوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا۔ تو یہ جب مچھلی کے پیٹ میں، وہاں پر اس اندھیرے میں، اس تاریکیوں میں، وہاں پر انہیں آواز دی کہ اللہ مجھے معاف کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، مجھے تو بچا لے۔ تو اللہ نے وہاں سے بھی سن لیا ان کو، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دے دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور پھر زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ دیکھ لیجئے سب کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں، یہ تو دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ جو واقعات آ رہے ہیں اس میں ایک پوائنٹ ہے سب کا، کہ اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو انہی نیک بندوں کی دعا سنی تو دیکھیے کیسا فائدہ ہوا، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی، اور زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، میری اولاد ہی نہیں ہے، اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں یحییٰ دے دیا بیٹا، ان کو بیوی کو اولاد کو جننے کے قابل بنا دیا۔ بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، اور ہمیں امید و بیم کی حالت میں پکارتے تھے، ہمارے لیے خشوع و خضوع کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور ذکر فرمایا، اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس کے بدن سے اپنے روح کو پھونک کے ذریعے پہنچا دیا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تو فرمائیں کہ بے شک یہ تمہاری جماعت ہے، یہ ہیں وہ لوگ، یہ تمام انبیاء کرام، یہ سب وہ جماعت ہیں جو ایک جماعت ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ سب میری عبادت کرو۔ اور لوگ آپس میں دینی اعتبار سے ٹولیوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اور سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، آنا ہمارے پاس ہے، پھر ہم دیکھیں گے۔ تو جو کوئی حالت ایمان میں عمل صالح کرے گا، اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام کر دیتے ہیں، اب دوبارہ نہیں ہو سکتی، ختم۔ قوم نوح ختم ہو گئی، قوم ہود آ گئی، قوم نوح دوبارہ نہیں آئی۔ قوم ہود کے بعد قوم صالح آ گئی، وہ ہود دوبارہ نہیں آئی۔ قوم صالح کے بعد قوم لوط آ گئی، لیکن قوم صالح دوبارہ نہیں آئی۔ یہ ہے ہمارا قانون کہ ہم دوبارہ نہیں بھیجتے ان کو، بس ختم، دوسری قوم آ جائے گی۔ تو فرمایا جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام قرار دے دیتے ہیں۔ حتی اذا فتحت یأجوج و ماجوج، آیت نمبر 96، کہ یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے میں اترنے لگیں گے۔ اور یہ وہ فتنہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ
قیامت سے پہلے کھولے گا. جیسے رات ہم نے بات کی تھی تو اسی کی طرف کہ ان کو اس وقت کے لوگوں نے ذوالقرنین کی مدد لی, ان کے لیے وہ بند بنایا, دیوار کھڑی کی تاکہ ان کو روکا جائے. لیکن قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی یہ دیوار توڑ دیں گے, دیوار ٹوٹ جائے گی, وہ نہیں آ جائے گی, اور پھر وہ قتل و غارت کریں گے. اور وہ اتنے سخت کہہ لیجیے سرکش, نافرمان اور اس قسم کے قاتل لوگ ہوں گے, سفاک, کہ وہ دنیا میں قتل و غارت کریں گے اور پھر کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو تو مار دیا, اب چلو آسمان والوں کو مارو, آسمان میں جو ہے ان کو بھی ماریں. تو اپنے تیر چلائیں گے آسمان کی طرف, آسمان کو کی طرف پھینکیں گے. وہاں سے جب وہ واپس لوٹیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے, اور بڑی آزمائش, اور خوش ہے دیکھا ہم نے ان کو ہی مار دیا, دنیا والوں کو تو مارا ہی تھا, ان کو ہی مار دیا, اوپر والے جو تھے وہ بھی گئے, تو اور خوش ہوں گے. تو یہی ہے کہ ان کی اسی فتنے کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو وہ بھی مر گئے, بڑے خوش ہو جاؤ اب تم مزے کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کی یہ نشانی بتایا ہے, اسی لیے اگلی آیت میں فرما دیا کہ اللہ کا وعدہ برحق, قیامت کا وقت قریب آ جائے گا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اس اہل کفر کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور کہیں گے اے بد نصیبی, ہم تو اس دن سے بالکل غافل تھے, ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی, بلکہ ہم تو اپنے حق میں ظالم تھے. بے شک تم لوگ اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کے ایندھن بنو گے, اس میں داخل ہوگے. تو اب یہ بات جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو عیسیٰ بھی جہنم میں, عزیر بھی جہنم میں, فرشتے بھی جہنم میں, سارے جہنم میں جائیں گے. جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو تم بھی, اور جس کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم میں, تو ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں, عیسیٰ کی بھی, عزیر کی بھی, اور فرشتوں کی بھی, اور فلاں کی بھی, فلاں کی بھی, ان کو بھی ڈالو جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صاف فرما دیا کہ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں نہ داخل ہوتے, اور تو وہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ تو جھوٹے معبود ہیں, سچے معبود تو نہیں ہے نا. سچا معبود تو ایک ہی اللہ ہے, تو لہذا یہ تمہارے معبود ہے ہی نہیں, تو تم نے بنا رکھے ہیں. وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے, اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے. بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بھلائی جنت کا فیصلہ ہو چکے گا, انہیں اس جہنم سے دور رکھا جائے گا, وہ نہیں آئیں گے اس کے قریب, وہ لوگ اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے, اور جن نعمتوں کی خواہش کریں گے اس میں ان کی میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے. فرمایا کہ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی تو وہ غمگین نہیں بنائے گی, کوئی غم نہیں ہوگا ان کو, اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ہم اللہ کے بندے, ہمیشہ اللہ کی بات مانی, اللہ ہماری سن رہا ہے, ہمیں ظلم نہیں کرے گا. اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. آج وہ دن آ گیا, آج وہ قیامت کا دن ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے کہ جس طرح ایک نوشتہ, ایک لکھی ہوئی کتاب آپ لپیٹ دیتے ہیں, اس کو یہ رول کر دیتے ہیں, اس سے پہلے طریقہ تھا کہ رول کیا جاتا تھا, اسی طرح پھر ہم آسمانوں کو بھی رول کر دیں گے, سب لپٹ دیں گے, ختم, سلسلہ ہی ختم, دوبارہ پیدا ہوں گے. تو وہی ہے جس طرح ہم انہیں پہلی بار پیدا کیا انہیں دوبارہ پیدا کریں گے, نئی زمین, نیا ورژن, نئی چیز, سب کچھ نیا. یہ ہمارا وعدہ ہے, ہم بے شک ایسا کر کے رہیں گے, زمین کو بھی اور آسمان. اور ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمہیں تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ سرزمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے, وہ ہوں گے, ان کو دیا جائے گا. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, بے شک اس خبر میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو میری عبادت کرتے ہیں. آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا کہ اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے, سب کے لیے, حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی, ان کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی, ہر اس ذی روح کے لیے آپ رحمت ہیں. تو یہ رحمت بنائے گئے ہیں, یہ آپ کا مقام ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے. تو اسی لیے پھر اس رحمت کو اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم ہی نقصان میں رہیں گے. تو ہمیں اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت بنا کر بھیجا ہے.
قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہے میرے رسول آپ کہہ دیجئے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، یہ وحی نازل ہو، ایک معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم لوگ اس کی بندگی کرنے والے ہو؟ مانو گے اس کی بات؟ بس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں پورے طور پر خبر کر دی ہے، میں نے بتا دیا ہے، میں نے کوئی چھپایا نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں، میرا معاملہ ہی نہیں ہے یہ کہ تم کہتے ہو عذاب لاؤ عذاب لاؤ، یہ عذاب کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ کے معاملے میں ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ اللہ کھلی بات کو جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ مہلت تمہیں آزمانے کے لیے ہو، اور اس لیے ہو کہ تم ایک وقت مقررہ تک دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ اس کا کیا تھا، تمہیں فوراً ہی ختم کر دیتا، لیکن اس نے رسی دراز کر دی تمہیں کہ چلو ذرا مزے کرو۔ تو رسول اللہ نے کہا میرے رب تو حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تم لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں جو رحمان ہے۔ تو صاف کہہ دیا کہ اب اللہ کا فیصلہ آئے گا، وہ جو فیصلہ کرے بس وہی فیصلہ ہوگا، ہم اور کسی بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، تو سورہ حج جو مدنی صورت ہے اس میں 78 آیات ہیں۔ تو فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگی۔ قیامت کا زلزلہ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے، یہ وہ قیامت کا زلزلہ ہے جو آسمان اور زمین چاند تارے ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی، کوئی چیز اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اور اس کی نشانیاں بتائیں، علامات بتائیں کہ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی مارے دہشت کے اس بچے کو بھول جائے، اس کو ہوش ہی نہیں رہے کہ میں نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں نہیں بھولتی، ماں کو یاد رہتا ہے کہ یہ بچہ بھوکا ہوگا، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اس کو دودھ پلانا ہے، لیکن اس دن ہی ایسی دہشت ہوگی کہ وہ یاد ہی نہیں رہے۔ اور فرمایا کہ ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے ان پر نشہ طاری ہے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گی، بل لکا عذاب شدید، ہوش ہی نہیں، سمجھ ہوتی ہے نا ایک چیز آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز سامنے ہے، لیکن جب وہ نشے کی حالت میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے آپ نالی میں بھی پھینک دیں، گندی نالی میں، تو اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہی حالت ہوگی نشے کی حالت۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تو یہ نشانیاں بتا دی اس کی۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر جانے سمجھے جھگڑتے ہیں، پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر سرکش و گمراہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یہ شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جسے دین کا معاملہ ہو، اب دیکھیے ہر شخص بولنے لگتا ہے، ہر شخص کی زبانیں کھل جاتی ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے۔ اب وہی ایک وہ لال مجکڑ ایک وزیر جو کہہ رہا ہے کہ رویت ہلال کی ضرورت ہی کیا ہے کمیٹی کی، نکالو ان کو، ان مولویوں نے کیا کام خراب کر رکھا، بناؤ ایک رویت ہلال کیلنڈر، بس کیلنڈر میں دیکھ لو کہ ہاں یہ رمضان شروع ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ شروع ہو گیا، یہ ختم، بس چھٹی۔ یہ چاند کیا کرتا ہے، کیا تم نے مذاق بنا رہا؟ تو یہ ہے، ایسے ہیں یہ یتبع کل شیطان مرید، شیطان ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کو، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزے رکھو، اس کو دیکھ کے روزے ختم کرو، اور یہ کہتا نہیں کیا ضرورت ہے اس کی۔ آج تو ہمارے پاس یہ ریڈار موجود ہیں، یہ دوربینیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، ختم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، جو اسے اپنا دوست بنائے گا یعنی شیطان کو، اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شبہ ہے، تمہیں شک ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے، تو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار کیسے پیدا کیا تھا؟ ذرا سوچو، مٹی سے پیدا کیا،
پھر وہ اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر منجمد خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی مکمل شکل صورت کا ہوتا ہے، کبھی ناقص شکل و صورت کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض بدترین عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانے۔ سب کچھ، اتنا ایک عقل مند پڑھا لکھا آدمی، لیکن جب وہ 60 70 80 90 100 تک پہنچ گیا تو عقل بھی ختم، سمجھ میں نہیں آتی۔ جسے ایک بچے کو سمجھاتے ہیں نا، اس کو سمجھانے پڑتی ہے بات۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں پتا اس کو۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ مثال دے دی تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسا ہو جائے کچھ بھی نہ جانے، اور دوسری مثال کیا ہے؟ آپ زمین کو خشک دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس وقت پانی برساتے ہیں اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ہلتی ہے، اپنی جگہ حرکت کرتی ہے، اور اوپر کی طرف ابھرتی ہے، ہر قسم کے خوبصورت پودے پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ دو باس بعد الموت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی، دو عقلی دلیلیں۔ پہلی دلیل انسان کی کہ دیکھو کیسے ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہے کبھی پانی کا قطرہ ہے، پھر وہ خون کی شکل ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر انسان ہے، کس طرح بنتا ہے، پھر وہ بچہ ہے، پھر وہ جوان ہے، پھر وہ اور بڑھتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ دیکھ لو اس کی پوری زندگی کیا ہے، یہی سرکل ہے، تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ ہوگا کہ جب اس نے یہ پیدا کیا ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں، تو اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور دوسری مثال وہ زمین کی، مردہ زمین، خشک بنجر بے آب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہی صحرا، وہی چٹیل میدان، وہیں پہ پودے اگاتے ہیں۔ زمین نے حرکت کی اور زمین میں وہ پودے اگائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ برحق ہے، وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، قیامت آ کر رہے گی، اور بے شک اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہیں، سب کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر آسمانی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ کچھ علم ہوتا ہی نہیں، جیسے پہلے فرمایا یہاں پر بھی ہے کہ نہ کوئی علم ہے، نہ آسمانی کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، بس جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حال میں تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ ایسے آدمی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے۔ یہ ہے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، اور اس سے کہیں گے کہ ان اعمال کا بدلہ ہے جنہیں تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اور نہ وہ ظلم کرتا ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں۔ اگر انہیں دنیاوی بھلائی ملتی ہے نا تو اطمینان کا سانس لیتے ہیں، اگر انہیں کوئی آزمائش آ لیتی ہے تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں۔ یہی کھلا نقصان ہے۔ تو یہ ہے وہ منافقین جو بیچ میں رہتے ہیں، ادھر فائدہ دیکھا ادھر کھسک گئے، ادھر فائدہ دیکھا ادھر کھسک گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے یعبد اللہ علی حرف، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کہ دیکھیں گے فائدہ کہاں ہے، فوراً ادھر کھسک جائیں گے۔ تو یہی تو خسارہ ہے، دنیا آخرت دونوں برباد۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع، یہی انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ بہت برا دوست تھا، بہت برا ساتھی۔ تو لہذا یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ کہ صرف اور صرف اپنی فائدے کی خاطر۔ اور نیک لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، یہ سوچتے تھے کفار، یہ کہتے تھے، تو کیا چاہیے اسے کرنا چاہیے؟ اسے یہ چاہیے کہ چھت سے ایک رسی لٹکائے، پھر اپنے گلے میں پھنسائے، اور پھر وہ گلا گھونٹ لے،
پھر دیکھیں کیا اس کی یہ ترکیب اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے. تو فرمایا یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو، یہی کفار مکہ، ان کو جو خاص طور پہ یہود بھی، مشرکین بھی اور منافقین بھی، سب ان کے سینے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں، غصے میں کہ یہ کیا ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو فرمایا کہ اس غیظ و غضب کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے گلے میں رسی ڈالو اور چھت سے لٹک جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، مرتے ہو گے نہیں مرتے ہو گے. تو یہ اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ ہے ان کا مطلب کہ غیظ و غضب میں یہ مر جائیں، اپنے غیظ و غضب میں جل جائیں اس میں، لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جو اس میں آیت نمبر 16 میں فرمایا ہم نے قرآن کو اسی طرح واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور بے دین لوگ اور نصارہ، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غریب کو شریک بنایا، اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. یہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم فیصلہ کریں گے. قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، سب آ جائیں گے، یہودی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، مشرک بھی، صحابی بھی، سب آ جائیں گے. اور پھر اللہ کا فرمان آ جائے گا کون حق پر تھا، کون باطل تھا. اور فرمایا اللہ قیامت کے سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. تو فرمایا کہ اس کے بعد الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تمام مخلوقات جو آسمان اور زمین میں ہے، شمس و قمر، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سی بنی نوع انسان اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں. سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا. بہت سے انسانوں کے لیے عذاب لازم ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. بے شک اللہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہاں پر یہ سجدہ تلاوت. آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. بس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. آگ کے کپڑے جو جلیں گے نہیں خود بلکہ جلائیں گے، اس کے جسم کو جلائیں، اس سے جلیں گے. اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی. آج بھی یہاں کا گرم پانی ہو اگر آپ کا گیزر تیز ہو گیا اور آپ نے کھولتا ہوا پانی پھر دیکھیے آپ کس طرح چیختے ہیں. تو یہاں تو یہ اللہ کی اس عذاب کا ایک نمونہ ہے کہ وہ آگ کا کھولتا ہوا گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی. گرز بڑے بڑے سارے جو جیسے پہلوان ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، اس قسم کے لوہے کے گرز ہیں، ان سے ان کو مارا جائے گا. جب بھی وہ شدت کرب و الم سے اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، بڑی تم نے عیاشی کر لی، اب ذرا مزہ چکھو اس کا. اور اہل ایمان، بے شک اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور دنیا میں ان کی رہنمائی کلمہ طیبہ کی طرف کی گئی تھی. ہر تعریف کے سزاوار اللہ کی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. یہ اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح یہ توفیق دے دی کلمہ پڑھنے کی، توفیق دے دی نیک کام کرنے کی. تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، یہ مشرکین کا وہ طریقہ جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، سب کے لیے ہے، کوئی یہ نہیں کہ صرف مکے والوں کے لیے، سب کے لیے ہے یہ، جس میں سکونت پذیر اور باہر سے آنے والے دونوں برابر ہیں، جو باہر سے آئے اندر سے آئے سب برابر ہیں، اور جو کوئی اس میں اللہ کے حدود کو تجاوز کرتے ہوئے شرک کو بدعت کی راہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت وعید ہے کہ جس نے بھی اس میں کوئی گناہ کا ارادہ کیا مکے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا، بہت برا حشر ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا آپ کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک کر دیجیے، بالکل پاک، کوئی شرک نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی بدعات نہیں، صرف توحید۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز سے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب آپ ذرا اعلان کر دیجئے، دنیا میں لوگوں کو بتائیے کہ سب لوگ آئیں اس میں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو پکار دی تھی، جو ندا دی تھی، وہ ساری دنیا میں پہنچ گئی، اور آج تک لوگ جوق در جوق آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ وہاں پہ کوئی آئے نہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بالکل نہ آئیں یہ کبھی نہیں ہوا۔ وہاں ہر وقت لوگ آتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں، اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دی ہے، بس تم لوگ یہ گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو وہ آئے ہیں تمہارے پاس، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا محل صاف کریں، اپنی نظر پوری کریں، بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو یہاں پر یہ حج کے حوالے سے فرما دیا کہ قربانی کے بعد پھر حجاج اپنا احرام اتار دیں، بال منڈوا لیں، ناخن کاٹ لیں، اور سب وہ صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ اگر کوئی نظر مانی ہے تو جانور ذبح کریں، اس کو پورا کریں اپنی نظر کو، اور پھر جا کے طواف کریں، طواف افاضہ۔ تو مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، جو کہ اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کا یہ عمل صالح اس کے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں کو بھی حلال کر دیا گیا سوائے ان کے جن سے متعلق اس قرآن کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، بس تم لوگ گندگی یعنی بتوں کی عبادت سے بچو، جھوٹ بولنے سے، بہتان تراشی سے بچو۔ تو ہمیں تم نے بتا دیا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اب بچ جاؤ ان بتوں سے، اور اس حال میں کہ تم لوگ اللہ کے لیے موحد بن کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے گویا وہ آسمان سے گرتا ہے تو چڑیاں اسے فضا میں ہی اچک لیتی ہیں، یا تیز ہوا اسے دور دراز جگہ پہ پھینک دیتی ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ یہ ہے معاملہ شرک و باطل کا، کہ جس نے بھی اس طرح کسی غیر اللہ کو شریک بنایا، اپنا اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، تو آسمان سے گرے اور کوئی پرندے راستے میں اس کو جھپٹ لیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا کہیں پہ اس کو پھینک دیں۔ فرمایا کہ مذکورہ باتیں لائق اہمیت ہیں، جو کہ اللہ کے شاعر نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ کام دلوں کی پرہیزگاری کے دلیل ہے۔ تو ان کی عزت احترام ان تمام شاعر کا جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو ان کی عزت و احترام یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا جائز ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ تک ان کو پہنچانا ہے، تو وہ ان کا مقام ہے، وہاں جا کے ان کو تم ذبح کر دو۔ فرمایا کہ ہم نے ہر گروہ کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے، تاکہ اللہ نے انہیں جو جانور بطور روزی دیے ہیں انہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تم لوگ اسی کے سامنے جھکو۔ ارے اے نبی، آپ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، آپ بتا دیجیے کہ اللہ کے ہاں ان کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔
جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مارے خوف کے کانپنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں، تمہارے لیے ان میں دین و دنیا کی بھلائی ہے، بس جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرو، یعنی جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو ان کا گوشت کھاؤ، اور نہ مانگنے والے اور مانگنے والوں دونوں قسم کے فقیروں کو کھلاؤ، اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہے وہ اونٹ کی اور گائے کی جو قربانی ہے، ہدی۔ تو جہاں تک کہ اونٹ کا معاملہ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، نہر۔ تو وہ جیسے کہ قرآن کا بھی آ رہا ہے کہ اس کے بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے اور اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، گردن پہ۔ اس طرح پھر وہ جب وہ زمین پر گر جاتا ہے، جب خون بہہ جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح نہر کیا جاتا ہے۔ باقی جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، یہ سب ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اونٹ کے لیے یہاں پہ فرما دیا۔ تو اس کے بعد جو فرمایا اس کی حکمت بتا دی، تم جو ذبح کرتے ہو قربانیاں، اللہ تک ان کا گوشت نہیں پہنچے گا اور نہ خون، اس کو ضرورت ہی نہیں تمہارے نہ گوشت کی نہ خون کی، صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ کیا واقعی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کا بکرا لیا تھا، 1 لاکھ کا، اس کو ٹہلاؤ ذرا پورے محلے میں، دکھاؤ لوگوں کو 1 لاکھ کا لیا میں نے، یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوا نا، پھر یہ تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو اللہ کے لیے کرو کچھ، تو اس کو تقویٰ پہنچے گا۔ اسی لیے جانوروں کو اس طرح تمہارے تابع بنا دیا کہ اللہ نے تمہارے جو راہ راست پر ڈالا اس کا شکر بجا لاتے ہوئے تکبیر پڑھو، ارے نبی آپ بھلا کام کرنے والوں کو خوشخبری دے دیے، بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جن مومنوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ آیت آ گئی کہ جس میں مسلمانوں کو خوشخبری دے دی کہ اب وہ جہاد کریں گے، اب ان مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کرنا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم پر بڑا ظلم کیا گیا، اب اٹھو اور ان کے ساتھ دو بدو ہو کے جنگ کرو۔ جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکال دیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو عیسائی راہبوں کی خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب کے سب منہدم کر دیے جاتے۔ اللہ یقین ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑا ہی زبردست ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ جہاد کی حکمت، یہ جہاد کی اجازت نہ دیتا اور مسلمانوں کو ذریعے مشرکوں کو مار نہ بھگاتا تو یہ مشرکین سب پر غالب آ جاتا، نہ کوئی گرجا باقی رہتا، نہ کوئی خانقاہ باقی رہتی، نہ کوئی کنیسہ، نہ کوئی اور عبادت گاہ، نہ مسجد، سب تباہ ہو جاتا۔ تو یہی ہے کہ ہم نے جب جہاد کا حکم اسی لیے دیا کہ ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے جو مسلمانوں کی مسجدوں کو تباہ کرتے ہیں، مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں، تو ان کے خلاف پھر اسی وقت یہ اسی طرح ہوگا کہ یہ مسلمانوں کی طاقت ہونی چاہیے۔ جی لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ ساری عبادت گاہیں سب ختم ہو جاتی، پھر کچھ نہ بچتا، نہ کلیسا بچتا، نہ یہ دیر بچتا، نہ ان کا گرجا بچتا، نہ مسجد، سب برباد ہو جاتا۔ یہ ہے۔ اور فرمایا کہ جنہیں ہم سرزمین کا حاکم بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ہے حکومت کرنے کا نسخہ کہ جس کو حکومت دی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، 4 کام ہیں: نماز، زکوٰۃ، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا۔ صرف مدنی ریاست کرنے سے کام نہیں چلے گا، جب تک یہ 4 امور نہیں ہوں گے اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کھیل ہی بنا ہوا ہے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔
اب یہاں سے پھر تکذیب کرنے والی جو قوموں کی تاریخ بتا کر کافروں کو براہ راست یا مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے کہ دیکھ لو جیسے ان کا حشر ہوا تمہارا بھی حشر ہوگا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. اور کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد و سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی, مدین والوں نے بھی تو انبیاء کو جھٹلایا تھا, تو موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے. تو میں نے کافروں کو تھوڑی مہلت دی, پھر میں انہیں پکڑ لیا. تو ان کی بدعمالیوں سے میری نکیر کیسی تھی, کیسا میں نے ان کو پکڑ کی. آیت نمبر 44. اس کے بعد جو فرمائیں کہ پس ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ظالم تھیں, تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں. چھتیں خود ان کے سر پہ گر پڑی, اور بہت سے کنویں بیکار ہیں, بہت سے اونچے محل خالی اور ویران ہیں. تو کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ تو ان کے ایسے دل ہوتے جن سے سمجھتے, اور ایسے کان ہوتے جن سے سنتے. بس بے شک جنہیں کی آنکھیں نہیں اندھی ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی پچھلی قوموں سے, ذرا دیکھتے اپنی پچھلی قوموں کا حشر کیا ہوا. تو یہ آنکھیں اگر عبرت پڑھتی اسی وقت کہ دل میں عبرت ہوتی, دل میں بصیرت ہوتی, تو دل سے دیکھتے تو پھر پتہ چلتا کہ یہ اس میں کیا معاملہ ہے. اور کفار آپ سے عذاب کی جلدی جلدی مطالبہ کرتے ہیں, لاؤ عذاب. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ان دنوں کے 1000 سال کے مانند ہے جنہیں تم گنتے ہو. تو لہذا یہ اللہ کا معاملہ ہے. تمہارے نزدیک وہ ایک دن 24 گھنٹے کا ہے, اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کا ہے. تو بتاؤ, تو خود دیکھ لیجئے کہ ہماری عمر جو ہے پھر 63 سال, جسے ہم عمومی بتایا کہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی, یا 80-90 سال ہو گئی, یا 100 ہو گئی. تو اللہ کے حساب سے اس کی کیا ویلیو بنے گی؟ چند منٹ ہی بنے گی. تو بتائیے پھر ہمارا کام کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کا ایک دن تو 1000 سال کا ہے. اس لحاظ سے ہماری عمر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ, چند منٹ ہی ہے اس حساب سے. تو اس میں ہم نے کیا کیا, یہ ہمیں جواب دینا پڑ جائے گا. پھر تو بھی ہاں, اگر اسی فارمولے کے تحت کہیں تو یہی کہیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے ہمارے دن رکھے ہیں تو وہ 24 گھنٹے کا دن ہوگا, دن اور رات. یہ اللہ کا علم ہے, وہ جانتا ہے. فرمایا کہ کیا وہ لوگ, اس کے بعد جو فرمایا کفار آپ سے عذاب میں جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں, اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ان دنوں کے 1000 سال کے مانند جنہیں تم گنتے ہو. آیت نمبر 47 اور 48 میں فرمایا میں نے بہت سی بستیوں کو مہلت دی, حالانکہ وہ ظالم تھی. مہلت دی اللہ نے, ان کی رسی دراز کر دی, پھر میں نے انہیں پکڑ لیا, سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ اللہ پھر جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے, پھر انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہوتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے اے لوگو, میں تو صرف تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. بس جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے عمل صالح کیے, انہیں ان کا رب معاف کر دے گا, جنت انہیں عزت کی روزی ملے گی. اور جو لوگ رسول اللہ اور مسلمانوں کو عاجز بنانے کے لیے ہماری آیتوں کے خلاف سازش میں کوشاں رہتے ہیں, وہی لوگ جہنمی ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا اور اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں, تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی. تو اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو زائل کر دیا, اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے پاؤں جما دیے. اللہ بڑا جاننے والا, بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ کفار مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو یہاں پر بھی کہ کفار جو آپ کو یہ دل برداشتہ کر دیتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں, پریشان نہ ہوں. تو یہاں پر بھی یہی تسلی دی گئی کہ اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں پہلے بھی ہوتی رہیں, اب بھی ہوں گی, شیطان اپنا کام کرتا رہے گا.
اور اسی آیت کے ضمن میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اسی میں آیا کہ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، یہ تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ آیات یہ بات ناقل کر دی یا یہ عبارت کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، کہ یہ بلند مقام دیویاں ہیں جن بے شک ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تو شیطانی بات ہو گئی نا۔ تو جہاں تک کہ اس روایت میں کہتے ہیں کہ مشرکین بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو تعریف ہو گئی ہمارے بتوں کی، تو یہ بے بنیاد واقعہ ہے، اس کی کوئی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک محفوظ نہیں رہی، شیطان کا حملہ ہو گیا اس پر، تو لہذا یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، تو من گھڑت بات ہے، کسی نے بھی اس کو صحیح نہیں قرار دیا۔ تو لہذا یہی فرمایا گیا کہ شیطان سے مراد یہاں پہ کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح نبی کو بہکائے، برگلائے، غلط راستے پر لے جائے، لیکن اللہ اس شیطان کی رکاوٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کی دعوت وہ وہاں پہ جم جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تاکہ شیطان جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اللہ انہیں ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ دین حق سے بڑی دور کی مخالفت میں ہیں، وہ اس میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ قرآن آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، بس اس پر ایمان لے آئیے، پھر ان کے دل اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان لاؤ اس قرآن پر، پھر دیکھو اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور اہل کفر ہمیشہ قرآن کی جانب سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے، انہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی عطا کرے گا، بے شک اللہ ہی سب سے اچھا روزی رساں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہجرت میں جو ہجرت کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر سکے، مارے گئے یا قتل کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی وجہ سے ان کو اس کا بدلہ ضرور دے گا، انہیں یقیناً ایسی رہائش گاہوں میں داخل کرے گا جن سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ تو مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو شخص اتنی تکلیف پہنچائے جتنی اسے پہنچائی گئی تھی پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی کرو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے سوا جس کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی برتر اور بڑا ہے۔ تو لہذا پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، بس زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بہت ہی باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید دلائل دی اپنی قدرت کی، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہتی ہیں، اور وہ ذات برحق آسمان کو زمین پر بغیر اس کی اجازت کے گرنے سے روکے رکھتا ہے، یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس کی نعمتیں، اس کے کی وہ قدرت، اس کی نشانیاں بتا دی کہ سمندر میں بھی، زمین پہ بھی، اور آسمان میں بھی وہ پرندہ ہے، یہ تو پرندہ ہی ہے صرف۔ تو جو انسان نے جو پرندہ بنایا ہے ہوائی جہاز کی صورت میں،
جو منو ٹنو وزن لے کر آسمان میں اڑتا ہے. یہ دیکھیے یہ اللہ ہی نے اس کو اٹھا رکھا ہے. یہ معاملہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے. اور اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. ہم نے ہر گروہ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی تھی جس کی وہ اتباع کرتے تھے. بس ان یہود و نصارہ اور مشرکین کو آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. یہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ آپ تو انہیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. آپ یقیناً سیدھی راہ پر گامزن ہیں. تو اگر وہ لوگ آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وہ ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے تھے. تو کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے؟ بے شک یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور کفار اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو کیسے یہ عبادت کرتے ہیں؟ اور جس سے متعلق انہیں کوئی علم نہیں ہے. اور ظالموں کے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دن ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. وہ تو سیدھے جہنم میں. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیتے ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا. آج بھی مشرکوں سے کہیں آپ کہ یہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے تو کہ نہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑو، ادھر دیکھو، ادھر ہم دکھاتے ہیں تمہیں. وہ ادھر آ جائیں گے. تو فرمایا کہ قریب ہوتا کہ ان پر چڑھ بیٹھیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں ان آیتوں سے بہت زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں؟ ان آیتوں سے تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر بتاؤں کیا ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے. بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے جسے غور سے سنو. اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی چاہے اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی کوئی چیز چھین لے ان سے تو چھڑا نہیں سکتے ہیں. چاہنے والا اور جسے چاہا جا رہا دونوں ہی کمزور. مکھی بھی کمزور اور جو چھیننے والا وہ بھی کمزور. دونوں ہی بیکار، کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا. بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے. اور فرمائیں کہ اللہ فرشتوں میں سے اپنے کچھ پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی جیسے انبیاء کرام ہیں. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. وہ ان تمام فرشتوں انسانوں کے اگلے پچھلے حالات کو جانتا ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اے ایمان والو تم اپنے رب کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو اور کار خیر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ کے راہ میں جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی ہی کوشش کرتے رہو جیسے تم نے کرنی ہے. اس نے تم مسلمانوں کو چن لیا ہے. تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین مذہب تھا. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تم نے اپنے نام پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیے ہیں، اس نے تو مسلمان رکھا ہے. تو فرمایا کہ ان کتابوں میں جو پہلے سے نازل ہوئی ہیں اور اس قرآن میں بھی، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو. پس مسلمانوں تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. وہی تمہارا آقا ہے. پس وہ بہت ہی اچھا آقا ہے، بہت ہی بہترین مددگار ہے. تو یہاں پر بھی یہ ایک سجدہ کرتے ہیں، بعض لوگ کرنا نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی سجدے کا ذکر آیا ہے تو اس میں یہاں پہ بھی سجدہ کر لیں. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل ہم 18واں پارہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں